السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے چلاک سوداگر اور سمجھدار اونٹ۔ ایک شہر میں ایک لالچی اور کم عقل سوداگر رہتا تھا جس کا نام عاقب تھا۔ عاقب کو ہر وقت دوسروں پر اپنی ذہانت کا رعب جھاڑنے کا شوق تھا، حالانکہ وہ خود بہت سطحی سوچ کا مالک تھا۔ عاقب کے پاس ایک پرانا عمر رسیدہ مگر تجربہ کار اونٹ تھا جس کا نام صابر تھا۔ صابر کئی سالوں سے عاقب کے ساتھ دور دراز کے سفر طے کر چکا تھا اور صحرا کے مزاج سے بخوبی واقف تھا۔ ایک بار عاقب کو ایک لمبے اور خطرناک صحرائی سفر پر جانا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنی ہوشیاری دکھانے کے لیے گاؤں کے چوک میں اونٹ کو سجا کر کھڑا کیا اور بڑے فخر سے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ وہ اپنا خاص علم استعمال کر کے بتا سکتا ہے کہ آگے کا سفر کیسا رہے گا۔ ایک بزرگ جو عاقب کی باتوں سے خوب واقف تھے، انہوں نے عاقب سے پوچھا، بیٹا تم تو سارا علم دماغ میں رکھتے ہو، تمہارا اونٹ صابر سفر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ عاقب نے حقارت سے ناک سکیڑی اور کہا، حضور یہ بے زبان جانور کیا جانے، میں نے اپنی بہترین حساب کتاب سے اندازہ لگایا ہے کہ آج کوئی خطرہ نہیں ہے اور ہم وقت سے پہلے منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اس کے فوراً بعد اونٹ صابر نے عجیب و غریب حرکت کر دی۔ اس نے اپنے اگلے دونوں پیروں سے زمین کو زور زور سے کھرچنا شروع کر دیا اور اپنی گردن کو بار بار جھٹکا دیا جیسے کوئی چیز اسے بے چین کر رہی ہو۔ عاقب نے اونٹ کو ایک ڈنڈا مارا اور سختی سے بولا، خاموش نالائق، اپنا بدشگونی والا کھیل بند کر، دیکھ نہیں رہے کہ میں بڑے لوگوں سے بات کر رہا ہوں؟ بزرگ نے کہا، عاقب صابر کی بات پر دھیان دو، یہ اونٹ تم سے زیادہ صحرا کا حال جانتا ہے۔ عاقب نے اس بزرگ کی نصیحت کو بھی انکار کر دیا اور ہنستے ہوئے اپنا سامان اونٹ پر لادا اور رخصت ہو گیا۔ ابھی وہ صحرا میں تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور ایک زبردست ریت کا طوفان آ گیا۔ طوفان ایسا تھا کہ عاقب کو اپنا اونٹ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ ریت اس کی آنکھوں، منہ اور کانوں میں بھر گئی، اس کا سارا سامان اڑ گیا اور وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ دوسرے دن کچھ مسافروں نے عاقب کو زخمی اور تقریباً بے ہوش حالت میں پایا اور اسے واپس گاؤں لے آئے۔ گاؤں پہنچ کر سب سے پہلے عاقب بزرگ کے قدموں میں جا گرا اور معافی مانگی۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، عاقب کیا سبق ملا؟ عاقب نے شرمندگی سے سر جھکایا اور کہا، حضور مجھے یہ سبق ملا کہ غرور کرنے والے عقل مندوں سے زیادہ تجربہ کار جانوروں کی خاموش پیش گوئی قابل اعتبار ہوتی ہے۔ میرے اونٹ نے زمین کھرچ کر مجھے بتایا تھا کہ طوفان آنے والا ہے، مگر میں نے اپنے خالی دماغ پر بھروسہ کیا۔ اس دن سے عاقب نے اپنا سامان لادنے سے پہلے اونٹ کی ہر حرکت کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور اس نے اونٹ کے پیر کھرچنے کو ہمیشہ خطرے کا نشان سمجھا۔ سبق: علم اور تجربہ ضروری ہے، لیکن غرور انسان کو حماقت کی طرف لے جاتا ہے۔ عقل مند انسان ہمیشہ یہ جانتا ہے کہ کس کی بات کو اہمیت دینی ہے، چاہے وہ کوئی بے زبان جانور ہی کیوں نہ ہو۔ شکریہ۔